خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پادری پطرس یونس آپ کے لیے خداوند کا کلام لے کر آتا ہوں، جس کا عنوان ہے روز کی روٹی، جس میں ہم زبوروں کا تعارف، پس منظر، پیغام اور اطلاق بیان کرتے ہیں۔ تو آج کی روٹی میں ہم زبور 30 کے متعلق سیکھیں گے۔ زبور 30 کا تعارف۔ زبور 30 ایک حمدیہ گیت ہے جسے داؤد نے خدا کے شکرانے کے طور پر لکھا۔ یہ زبور داؤد کی زندگی میں ایک خاص لمحے کا ذکر کرتا ہے جب خدا نے اس کو بیماری، مشکلات یا آزمائش سے چھٹکارا دیا۔ یہ زبور ہمیں خدا کے فضل، شفا اور نجات کے لیے اس کا شکر ادا کرنے کی اہمیت سکھاتا ہے۔ یہ زبور نہ صرف شکر گزاری کی ترغیب دیتا ہے بلکہ خدا کی وفاداری کی یقین دہانی بھی کراتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ زبور 30 کے پس منظر کی بات کریں تو زبور 30 کو لکھنے کے وقت داؤد شاید کسی شدید بیماری یا مصیبت سے گزر رہا تھا۔ یہ زبور اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ انسان زندگی میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور کبھی خوشی تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا ہمیشہ موجود رہتا ہے اور ہمیں مشکل حالات سے نکلنے کی طاقت دیتا ہے۔ زبور 30 کی مرکزی آیت کو قطعی طور پر بیان کرنا مشکل ہے کیونکہ پورا زبور ہی ایک مرکزی خیال پر مبنی ہے۔ تاہم آیت نمبر 5 کو اس زبور کی مرکزی آیت سمجھا جا سکتا ہے، جہاں لکھا ہے کیونکہ اس کا قہر دم بھر کا ہے، اس کا کرم عمر بھر کا۔ رات کو شاید رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ یہ آیت اس زبور کے مرکزی پیغام کو بہترین طور پر بیان کرتی ہے کہ خدا کا غضب ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا بلکہ اس کا کرم ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ زبور 30 کو ہم 4 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ آیت 1 سے 3 پر محیط ہے، جس کا عنوان حمد و شکر گزاری ہو سکتا ہے۔ داؤد خدا کی تعریف کرتا ہے کہ اس نے اسے دشمنوں پر فتح دی، بیماری سے شفا دی اور موت سے بچایا۔ اس حصے کا مرکزی پیغام خدا نے داؤد کو مشکلات سے نکالا اور اسے کامیابی عطا کی۔ دوسرا حصہ آیات 4 سے 5 پر ہے، جس کا عنوان دعوت شکر گزاری ہو سکتا ہے۔ داؤد دوسروں کو بھی خداوند کی تعریف اور شکر گزاری کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر مرکزی پیغام دیکھیں تو مرکزی پیغام میں ہم خدا کا غضب وقتی ہوتا ہے لیکن اس کا فضل ہمیشہ قائم رہتا ہے، شام کو رونا پڑے لیکن صبح کو خوشی آتی ہے کو جان سکتے ہیں۔ تیسرا حصہ مشکلات کا ذکر اور خدا پر بھروسہ ہے، جو آیات 6 سے 10 پر مبنی ہے۔ داؤد اپنی آزمائش اور کمزوری کا ذکر کرتا ہے کہ وہ خود پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے مشکلات میں پڑا، لیکن خدا کی طرف رجوع کرنے پر اس نے مدد پائی۔ اس حصے کا مرکزی پیغام یہ ہو سکتا ہے، اپنی طاقت پر نہیں بلکہ خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ چوتھا حصہ خوشی اور شکر گزاری کی واپسی ہو سکتا ہے، جو آیات 11 سے 12 آیت پر مبنی ہے۔ داؤد بیان کرتا ہے کہ خدا نے اس کے ماتم کو خوشی میں بدل دیا اور اسے نیا لباس عطا کیا۔ وہ ہمیشہ خدا کی تعریف کرنے کا عہد کرتا ہے، جبکہ مرکزی پیغام خدا ہمارے غم کو خوشی میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور ہمیں اس کی وفاداری کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ ان حصوں کا خلاصہ: خدا کی نجات پر ذاتی شکر گزاری، دوسروں کو شکر گزاری کی دعوت، مشکلات اور خدا کی مدد کی یاد دہانی، خوشی کی واپسی
اور خدا کی تعریف کا عہد، یہ 4 حصے زبور 30 کے گہرے پیغام کو سمجھنے اور عملی زندگی میں اپنانے کے لیے مددگار ہیں۔ زبور 30 کے کلیدی الفاظ۔ خداوند۔ زبور میں خدا کے لیے مسلسل حمد اور شکر گزاری کا ذکر ہے، جو مرکزی توجہ خداوند کی قدرت اور مہربانی پر ہے۔ سربلند کرنا۔ داؤد کا خدا کی تعریف اور اس کے نام کو سربلند کرنے کا ذکر خدا کی شاندار نجات کے لیے ہے۔ دشمن۔ داؤد نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کے دشمن اس پر غالب نہ آ سکے۔ شفا۔ یہ زبور خدا کی شفا دینے والی قدرت پر روشنی ڈالتا ہے، جو بیماری سے نجات دیتا ہے۔ موت۔ زبور میں موت اور قبر کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے خدا نے داؤد کو بچایا۔ غضب۔ خدا کا غضب وقتی ہے، لیکن اس کا فضل ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے۔ خوشی۔ غم کے بعد خوشی کی واپسی ایک اہم موضوع ہے۔ شام کو رونا پڑتا ہے، لیکن صبح کو خوشی آتی ہے، آیت 5 میں پڑھا جا سکتا ہے۔ ماتم۔ داؤد اپنے غم اور مشکلات کو بیان کرتا ہے، جسے خدا خوشی میں بدل دیتا ہے۔ فضل۔ داؤد خدا کے فضل اور محبت پر زور دیتا ہے، جو اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنی۔ شکر گزاری۔ زبور میں خدا کے فضل پر شکر گزاری کی مسلسل تاکید ہے۔ یہ کلیدی الفاظ خدا کی قدرت، شفقت اور نجات کے پیغام کو اجاگر کرتے ہیں، اور زبور 30 کو ایک امید بھرا گیت بناتے ہیں، جو مایوسی کے وقت ہمیں خدا کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جب ہم زبور 30 کے پیغام کی بات کریں تو ہمیں اس میں خدا ہماری نجات کا پیغام ملتا ہے۔ زبور ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ خدا ہماری مشکلات میں ہمارے قریب ہے اور ہمیں نجات دیتا ہے۔ دعا اور شکر گزاری کی اہمیت کا پیغام بھی اس زبور میں پایا جاتا ہے۔ داؤد کی دعا اور خدا کی طرف سے جواب ایک مثال ہے کہ ہمیں ہر حال میں خدا سے رجوع کرنا چاہیے۔ خوشی اور غم کے توازن کا ذکر بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ شام کو رونا پڑتا ہے، لیکن صبح کو خوشی آتی ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری مشکلات عارضی ہیں اور خدا ہمیں ہمیشہ کے لیے خوشی دیتا ہے۔ زبور 30 کے حوالے سے چند مفسرین کی آراء۔ میتھیو ہنری کے مطابق یہ زبور خدا کے شکر اور اس کی نجات کے اعتراف پر مبنی ہے۔ داؤد نے اپنے تجربات کو 3 حالتوں میں بیان کیا: خوشحالی کے دوران، خود اعتمادی، مشکلات کے دوران خدا کی مدد طلب کرنا، اور خدا کی مہربانی کے نتیجے میں خوشی کا اظہار کرنا۔ یہ زبور دوسروں کو بھی خدا کی حمد کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور خبردار کرتا ہے کہ دنیاوی خوشحالی پر بھروسہ نہ کریں۔ جان کیلون اس زبور کو گناہ، سزا اور خدا کی معافی کا مجموعہ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ زبور دکھاتا ہے کہ مشکلات کے وقت میں خدا کی طرف رجوع کیسے کرنا چاہیے، اور یہ کہ خدا کا غضب عارضی ہے لیکن اس کی رحمت ابدی ہے۔ سپرجن نے زبور 30 کو حمد کا زبور کے طور پر دیکھا ہے، جہاں داؤد نے اپنی بیماری اور مسائل سے نجات پانے پر خدا کی تعریف کی۔ سپرجن نے یہ بھی وضاحت کی کہ کس طرح داؤد نے اپنے تجربے سے سبق لیا اور دوسروں کو بھی خدا پر انحصار کرنے کی ترغیب دی۔ ایڈم کلارک کے مطابق یہ زبور داؤد کی مشکلات سے نجات کا اعتراف ہے، خاص طور پر ایک ایسی حالت جہاں داؤد نے اپنے فخر یا خدا کو بھول جانے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کیا۔ انہوں نے یہ زبور داؤد کے گھر یا ہیکل کی تقدیس کے موقع پر پڑھنے کے لیے بنایا گیا مانا ہے۔ اگسٹین نے اس زبور کو ایک روحانی سفر کے طور پر بیان کیا، جس میں انسان مصیبت سے گزر کر خوشی کی طرف جاتا ہے۔ ہر مفسر نے داؤد کے جذبات، خدا کی رحمت
اور انسان کی عاجزی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ زبور 30 کے اطلاق کی بات کریں تو مشکل وقت میں امید رکھیں۔ جب آپ مشکل میں ہوں یاد رکھیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے اور وہ نجات دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ خدا کی وفاداری کا اعتراف کریں۔ اپنی زندگی میں خدا کے فضل کے لیے شکر گزاری کا مظاہرہ کریں۔ خوشی کے لمحوں کو یاد کریں۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے ان لمحوں کو یاد کریں جب خدا نے آپ کی مدد کی۔ جب ہم نے زبور 30 کے مرکزی آیت، تعارف، پس منظر، پیغام، اطلاق کی بات کی ہے تو آئیے دعا کریں۔ اے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ میری مشکلات میں میرے ساتھ ہوتا ہے۔ تو نے میری زندگی میں کئی بار مجھے اٹھایا اور میرا سہارا بن گیا۔ مجھے حمد اور شکر گزاری کی روح عطا کر تاکہ میں ہر حال میں تیرے نام کو جلال دوں۔ آمین۔